السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی ایک ایسے ٹاپک پہ جس پہ شاید خواتین کو اویئرنیس ہے بھی صحیح لیکن پھر بھی وہ اس پہ توجہ نہیں دیتی، اور وہ ٹاپک ہے خواتین کی پرسنل ہائیجین. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر صباحت خان. میں ڈاکٹرس ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں. میری روٹین پریکٹس میں کلینک میں روزانہ میں دیکھتی ہوں کہ روز تین چار پیشنٹس ویجائنل انفیکشنز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ ویجائنا سے گندا سا ڈسچارج آ رہا ہوتا ہے، اسمیل ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور یہ انفیکشن وہ ٹریٹ کرتی ہیں، پھر ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں بات کروں کہ کیا ریزن ہے جس سے بار بار ان کو انفیکشن ہوتا ہے، ان کی صحت افیکٹ ہوتی ہے. اس انفیکشن کی وجہ سے بعض اوقات حمل ہونے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات پیٹ کے اندر بڑے بڑے انفیکشنز ہو جاتے ہیں اور نوبت آپریشنز تک چلی جاتی ہے، جسے پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کہتے ہیں. تو میں بات کروں گی اس سلسلے میں کہ خواتین اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال کیسے رکھیں. پہلے تو میں بتاؤں گی کہ عام طور پہ ہماری یہاں پہ روٹین پریکٹس کیا ہے. ایون میں ایک سمپل بات کروں کہ جب خواتین واش روم جاتی ہیں، جب بھی انہوں نے یورین پاس کرنا ہوتا ہے یا پخانہ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جاتی ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ واش روم میں جا کے کموڈ پہ بیٹھ جاتی ہیں، ہاتھ واش نہیں کرتی، پہلے ہاتھ دھوتی نہیں ہیں اور وہ کموڈ پہ اسی طرح بیٹھ جاتی ہیں، اور جب وہ واش کرتی ہیں اپنا ایریا تو انہی گندے ہاتھوں کے ساتھ وہ واش کرتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جراثیم ہاتھ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، آپ کا سینسیٹیو پارٹ ہوتا ہے، جو پرسنل ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ جرمز والے ہاتھ، جراثیم والے ہاتھ جب لگاتی ہیں تو جس سے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آئیڈیلی ہونا ایسے چاہیے کہ پہلے آپ واش روم میں جا کے صابن سے اپنے ہاتھوں کو واش کریں، اس کے بعد آپ کموڈ یوز کریں اور پھر اپنا ایریا واش کریں، تو آپ صاف ہاتھوں کے ساتھ واش کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھ کو سوپ سے صابن سے اچھی طرح سے واش کریں. دوسری میں نے ایک روٹین پریکٹس دیکھی ہے عام عوام میں، اب تو اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے، حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک متھ ہے کہ جب پیریڈز آئیں تو پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یا اپنے ایریا کو پانی سے صاف نہیں کرنا. تو وہ جو بلڈ نکلتا رہتا ہے اس کو صرف وائپ کر دیا جاتا ہے اور اس کو واش نہیں کیا جاتا، یعنی دھویا نہیں جاتا. اب جب واش نہیں کیا جاتا وہاں پہ بلڈ لگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جراثیم اکٹھے ہوتے ہیں اور انفیکشن ہوتا ہے. تو یہ انفیکشن کی بڑی وجہ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب ماہواری آتی ہے تو اس دوران نہانا بند کر دیتے ہیں کہ نہانا نہیں ہے، پانی کی وجہ سے شاید پیریڈز میں کوئی خرابی ہو جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اپنی پرسنل ہائیجین کا بہت خیال رکھیں. جب بھی آپ کو پیریڈز آئیں، آپ نے نہانا بھی ریگولرلی ہے، آپ نے اپنے ایریا کو پانی سے پراپر واش کرنا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی بلڈ نہ لگا رہے. اور خاص طور پہ ماہواری کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جب پیڈز یوز کرتی ہیں تو کئی گھنٹے ایک ہی پیڈ لگا رہتا ہے. وہاں پہ خون اکٹھا ہوتا ہے، خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں جو کہ انفیکشن کاز کرتے ہیں. خواتین کو ریشز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس انفیکشن کی وجہ سے ویجائنا کے اندر سے گندے اسمیلی سے ڈسچارج آ رہے ہوتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو خواتین توجہ نہیں دیتی، حالانکہ ان کو سارا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود توجہ نہیں دی جاتی، جو کہ بعد میں ان کے لیے بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ پراپرلی شاور لیں، اپنے ہاتھوں کو واش کریں واش روم جانے سے پہلے، اپنے ایریا کو واش کریں. جب آپ سٹول پاس کرتی ہیں یا یورین پاس کرتی ہیں تو اپنے ایریا کو اچھی طرح سے واش کریں اور اس کے بعد ہاتھ دھوئیں. پیریڈز کے دوران آپ ہر 3-4 گھنٹے کے بعد اپنے پیڈز چینج کریں. آپ اپنے ایریا کو واش کریں پیریڈز کے دوران. آپ شاور بھی باقاعدگی کے ساتھ لیں تاکہ آپ کی ہائیجین بہتر رہے. اور اس کے علاوہ اپنی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے ایک بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ کی امیونٹی، آپ کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہو اور انفیکشنز آپ پہ اٹیک نہ کریں. تو اگر آپ ان جنرل رولز پہ آپ عمل کریں گی تو آپ کی ہیلتھ بہتر رہے گی اور آپ کی لائف کی کوالٹی امپرووڈ ہوگی.